ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، رشیا کا جی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ تھا جب کامونزم وہاں پر عروج پہ آئی تھی، تو اس کے خلاف ایک ملک گیر تحریک چل گئی اور تحریک عدم اعتماد چلی، اور کہا کہ جناب آپ استعفیٰ دیں۔ اسمبلی میں جب وہ آیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اگلے جی دن آیا اور ایک اس نے مرغی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور سارے پارلیمنٹیرینز موجود تھے، وہ اس کا ایک پر کو ادھیڑتا ہے تو جی سب مرغی شور مچاتی ہے، وہ پھر جی دوسرا پر ادھیڑتا ہے، وہ پھر شور مچاتی ہے، چیختی ہے، وہ کرتے کرتے ادھیڑتا رہتا ہے اور پورا پارلیمان شور مچاتا ہے کہ اسے روک دو، تم ظلم کر رہے ہو اور تم زیادتی کر رہے ہو۔ وہ کر کر کے یہاں تک کہ اس کی چمڑی نظر آ چکی ہوتی ہے، وہ برہنہ ہو چکی ہوتی ہے، وہ ننگی ہو چکی ہوتی ہے، اس کے پر ادھیڑے جاتے ہیں۔ what happens کہ وہ پھر اسے نیچے پھینک دیتا ہے پٹک کے، لیکن وہ زندہ ہوتی ہے، چلنے کے قابل ہوتی ہے لیکن تڑپ رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں وہ اپنی جیب سے کچھ دانے نکالتا ہے اور مرغی اس کے پیچھے پیچھے دم ہلاتے ہوئے چل رہی ہوتی ہے، اور وہ جب بیٹھتا ہے تو مرغی اٹھ کے اس کی گود میں بیٹھ جاتی ہے کہ مجھے اب مزید دانے ہائے دو۔ مسئلہ یہ ہے ہائے کہ ہائے جب برما میں، فلسطین میں، کشمیر میں، لیبیا میں، سیریا میں، لیبنان میں، ہمارے پاکستان کے اندر کئی جگہوں پہ جہاں امریکہ یا انڈیا انڈائریکٹلی انٹرفیئر کر کے ہمارے مظلوم مسلمانوں کو قتل عام کرتا تھا، شہید کرتا تھا، اور innocent children were incinerated with a white phosphorus، تیزاب پھینکا جاتا تھا، تو اس کے بعد ہمارے بڑے بڑے حکمرانوں کے آگے دانے اور ہڈیاں پھینک دی جاتی تھیں اور وہ دم ہلاتے ہائے ہلاتے پھر مکے کی گود میں بیٹھ جاتے تھے۔ جب ہائے تک ہائے ان ہڈیوں کو، ان دانوں کو مسترد نہیں کیا جائے گا، جب تک ان کی بھیک کو، ان کی ایڈ کو مسترد نہیں کیا جائے گا، اسے جوتے کی نوک پہ نہیں رکھا جائے گا، ہمیں آج یہ اعلان کرنا ہوگا کہ آئی ایم ایف سے قرضہ مزید نہیں لیں گے، ورلڈ بینک سے قرضہ مزید نہیں لیں گے۔ قرضے کی ہی مد میں بڑے بڑے گستاخوں کو ملک سے باہر بھیجا جاتا ہے، پیسے کی ہی مد میں اور ڈالر کی مد میں بھیجا جاتا ہے۔ قوم یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے اب ہمارے لیے داندوں کے جلسے عزیز نہیں ہیں، اب ہمارے لیے کتوں، مرغوں اور یہ بٹیروں کی لڑائیاں عزیز نہیں ہیں، ہمارے لیے کشمیر کی بہن کے سر پہ دوپٹہ دینا، یہ this should be the prime focus, this should be at the first priority۔ قوم کے کہ بھوکے پیاسے مرنے کو تیار ہیں، گھاس کھانے کو تیار ہیں، لیکن قرضہ نہیں لیں گے۔ جب آپ قرضے لیتے ہیں، قوم کی بیٹی کو کبھی بھی پنڈ کا چودھری اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے، کیونکہ آپ مقروض ہائے ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے آج ہائے یہی معاملہ قادیانیت کے معاملے میں بھی ہے، دیر بینگ پیڈ۔ ماضی میں بھی آپ دیکھیں، جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مرزا قادیانی ملون واز introduced by the East India Company in the subcontinent، اس نے جہاد کے نام سے لٹریچر لکھا۔ کہتا ہے 84 سے لے کے 90 تک اس کی کتابیں جو اس کے نام سے شائع ہیں، لیکن جہاد پہ اتنی کتابیں شائع ہیں کہ کئی لائبریریاں بھر سکتی ہیں، اور وہ کتابیں 99% ایسی ہیں جو اس کے نام سے شائع نہیں ہوئی، مختلف ناموں سے شائع ہو کے مختلف تعلیمی مرکزوں میں بھیجی گئیں، اور وہاں پر یہ چیز انٹروڈیوس کرائی گئی کہ جناب یہ جو جہاد بن نفس ہے، یہ چھوٹا، یہ بڑا جہاد ہے، اور یہ جو آپ کا کیا کہتے ہیں جو بارڈر پہ لڑنے والا جہاد ہے، انگریزوں کے خلاف کرنے والا جہاد ہے، یہ تو ویسی ہے، باقی آپ بس خود کو بہتر کریں۔ آج بھی یہ ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی ہے، جب ہم عافیہ صدیقی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم خود کو بہتر کرو، تم تہجد پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ بندہ پوچھے تمہاری بہن کوئی اٹھا کے لے جائے تو تم کیا تبلیغی دورے پہ جاؤ گے پھر بہن کو لے کے آؤ گے؟ یہ ہائے ہائے چیزیں ہمارے تعلیمی نصاب میں انٹروڈیوس کرائی گئیں ایک غیر محسوس طریقے سے، اور یہی چیزیں ہمارے تحت الشعور میں انٹروڈیوس کرائی گئیں، انکلکیٹ کی گئیں۔ آج اسی وجہ سے ایک قوم جو ہے وہ اس کے غیرت کا پیمانہ جو ہے وہ دوبارہ نہیں زندہ ہو رہا، وہ بغیرت ہو رہی ہے۔ اس کے لیے بس اس کی گلی پکی ہو جائے، اس کا ٹیوب ویل لگ جائے، اس کے جناب ڈھوک ڈھبے پہ جا کے بس آپ 2 روٹیاں جا کے دے آئیں، وہ پھر دم ملا کے اس کی ایم این اے کی گود میں بیٹھی بھی ہوتی ہے، وہ اس سے نہیں پوچھتی کہ یار تم نے 16 سال سے ایک نعرہ بلند کیا تھا کہ قوم کی بیٹی واپس آئے گی، 2 سال ہو چکے ہیں۔ جب ایک شخص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ نیا کرتا کہاں سے آیا، تو نہیں پوچھتے تھے ہائے کہ تم نہیں ہائے جانتے کہ میں کتنے لاکھ مربع میل کا حاکم وقت ہوں، وہ جواب دیتے تھے کہ ایسے آیا۔ تو اس ہائے ہائے ریاست مدینہ کے امیر المومنین سے اس کا مقتدی پوچھے کہ امیر المومنین 2 سال ہو چکے ہیں، قوم کی بیٹی واپس کیوں نہیں آئی؟ امیر ہائے المومنین ہائے ریاست مدینہ تو گستاخ کی سرکوبی کے لیے مسلمہ کذاب کے خلاف پورا لشکر روانہ کر دیا کرتی تھی۔ امیر المومنین بتائیے کہ آپ نے کیا کیا؟ گریٹ کیا ولڈرز کے کیا معاملے میں کیا کیا؟ آپ نے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا کی؟ آپ نے کیا اقوام متحدہ سے یہ قانون پاس کروایا کہ the term freedom of speech should be redefined, no one should be allowed to speak against holy prophet علیہ السلام؟ even a religion like Islam جہاں پر حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کوئی چیز الٹی سیدھی چیز برداشت نہیں کر سکتا مسلمان، وہ اپنے نبی کے بے بارے میں شک کس طرح برداشت کرے؟